حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے امیر خلافت، اے علی رضی اللہ عنہ، ہم نے سنا ہے کہ نظر برحق ہے اور یہ کسی بھی صحت مند انسان کو قبر تک اور ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کسی شخص کو نظر بد لگی ہے تو اس کی کیا پہچان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ نظر بد کی کیا پہچان ہے، تو نظر بد کی یہ پہچان ہے کہ کسی شخص کے چہرے کی طرف تو دیکھے اور اس کا رنگ زرد مائل یعنی پیلے رنگ کا پڑ جائے تو سمجھ جا کہ اس شخص کو نظر بد لگی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر برحق ہے اور اس کی تاثیر کچھ یوں ہے کہ کسی بھی انسان کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے سکتی ہے اور کسی بھی انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو کامیاب کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو، کیونکہ جس شخص پر بھی اللہ نے انعام رکھا ہو اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے اور ان کا بڑا بیٹا دیالہ تھا جو کہ اسی حسد اور حسرت میں مر گیا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ میں بڑا بیٹا ہوں، جبکہ لوگ چھوٹے بھائیوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں، ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو شیطان ایک روز سانپ بن کے اس کے پاس آیا اور اس کو بولا کہ تو کیوں فکر کرتا ہے، میں تجھے ایسی طاقت اور ایسی چیزیں عطا کروں گا کہ تیرے بھائی تجھ سے ڈریں گے اور لوگ تیری عزت کریں گے۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، انسان کے دل میں حسد اور حسرت شیطان ہر وقت بڑھتا رہتا ہے۔ نظر بد کی کچھ نشانیاں ہیں، اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد لگی ہے، اور آپ کو ہم بہت آسان علاج بتائیں گے۔ آپ وہ علاج کر کے دیکھیں، آپ کو خود اپنی نظر بد ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ نظر بد کی پہچان کچھ یوں ہے، چہرے پر پلاہٹ آ جانا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، تلاوت سنتے وقت مختلف پریشانی محسوس کرنا، معمول سے زیادہ گرمی محسوس کرنا، جسم پہ سرخ کلر کے دانے آ جانا، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ پسینہ آنا، پہلو میں درد محسوس ہونا، بے چینی کی کیفیت میں ہونا اور ادھر ادھر دیکھتے رہنا، انگلیوں کا لگاتار استعمال کرتے رہنا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا، آنکھوں کا پھڑکنا بار بار شروع ہو جانا، جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت پیدا ہو جانا، دل ڈوبنے کی کیفیت محسوس کرنا یعنی ڈپریشن میں چلے جانا، پٹھوں کا اکڑ جانا، کھچ جانا یا درد محسوس ہونا یعنی کہ مسل پین اچانک سے شروع ہو جانا، جسم پہ بغیر کسی چوٹ کے نیلے کلر کے نشان نظر آنا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا، بہت زیادہ گیس محسوس ہونا، پیٹ میں کثرت سے گیس بننا، شوہر اور بیوی میں ایک دم سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا اور بعد طلاق تک پہنچ جانا، بچوں کا ایک دم سے بیمار ہو جانا، بچوں کا چڑچڑا ہو جانا، آئے روز گھر میں نئے نئے لڑائی جھگڑے پیدا ہو جانا، نوکری کا، عہدے کا، منصب کا ایک دم سے خاتمہ ہو جانا۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں نظر بد کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد لگی ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ نظر بد کے علاج کے لیے سورہ کہف، قرآن پاک کی سورت ہے سورہ کہف، اس کا ورڈ ہے کہف، جو آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، کاف ہا فا، کاف ہے فے۔ عزیز دوستو، یہ ورڈ آپ نے اپنی انگلی کی مدد سے اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ لکھنا ہے 7 مرتبہ، یعنی کہ اگر آپ کو اپنے کندھے پہ اچانک درد محسوس ہونا شروع ہو جائے تو 7 مرتبہ اپنی انگلی کی مدد سے اس پہ کہف لکھ دیں، انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنے کاروبار پہ یا اپنے گھر پہ نظر بد کا ڈر ہے تو آپ اپنی انگلی کی مدد سے اپنے گھر پہ 7 مرتبہ کہف، ہر دیوار کے اوپر 7 مرتبہ انگلی کے اشارے سے، ضروری نہیں کہ آپ انگلی سے خود لکھیں، آپ انگلی دور رکھ کے بھی اشارے کی مدد سے کہف لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے چھت، دیواروں پہ، ہر جگہ پہ 7 مرتبہ کہف لکھ دیں۔ یا چھوٹے بچوں پہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان پہ نظر بد موجود ہے یا لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس بچے کے اوپر 7 مرتبہ کہف لکھ دیں۔
انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام نظر بد ختم کر دے گا اور مزید نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے